اب ہمارے سامنے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کا تفصیلی اور مفصل بیان عظمت صحابہ کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علامہ صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں اور اس عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں تحریری، تقریری اور مناظرے جو انہوں نے کیے ہیں، وہ اللہ الحمدللہ وہ اتنا اہم ہے یہ موضوع، جس پر علامہ صاحب خوب انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمات پاکستان، ہندوستان، برطانیہ اور یورپ بھر میں آپ کی خدمات جاری ہیں۔ آپ کا ادارہ وہاں مانچسٹر میں جامعہ اسلامیہ اور آپ بانی مبانی ہے اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر، اور ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو لمبی عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر سایہ قادر سلامت رکھے۔ میں ایک بات عرض کر چلوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کرائڈن کے قادیانیوں نے مناظرے کی دعوت دی تھی اور مجھے فون کیا تھا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ان سے طے کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا اور حضرت علامہ خالد محمود صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ بات طے ہو گئی اور علامہ صاحب مانچسٹر سے تشریف لائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، علامہ صاحب کو بھی یاد ہوگا۔ ہم دونوں انڈر گراؤنڈ میں گئے اور انڈر گراؤنڈ میں راستے میں تھے، ابھی آگے پہنچے ہیں کہ ان کا فون آ گیا، کسی مسلمان کے گھر میں تھا، ان کا فون آ گیا مجھے کہ آپ نہ آئیں۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہے، علامہ صاحب تو تشریف لے آئے ہیں، تو ہم دونوں حاضر ہیں۔ کہتا بالکل نہ آنا، وہ آپ حضرات سے بات کرنے کو اور خصوصاً علامہ صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیاری نہیں۔ نعرہ تکبیر! بہرحال یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میں زیادہ دیر ان کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ خالد محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ العزیز تفصیلی عظمت صحابہ کے موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاطہیاء و اصحاب الاسفیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام واجب الاحترام، سامعین عزیز، دوستو اور نئے اور پرانے طالب علم، یہ میرے ایک پرانے طالب علم جب میں مرے کالج سیالکوٹ پڑھاتا تھا یہاں بیٹھے ہیں، اور چونکہ مجھ سے زیادہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ پرانے اور نئے طالب علم، آج
اس ختم نبوت اکیڈمی میں ایک نہایت اہم عنوان پر حاضر ہونے کی مجھے دعوت دی گئی، تو میں ختم نبوت کے مبدأ سے، ختم نبوت کے مسئلہ سے ہی اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اور جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مارو، نعرہ مارو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ہزار ہزار احسان کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اسی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے جگہ جگہ ختم نبوت کے عنوان، ختم نبوت کے نام کی لائبریریاں، ختم نبوت کے نام کی اکیڈمیاں، ختم نبوت کے مدارس اور ختم نبوت کے مجالس قائم۔ تو اس وقت میں فضائل میں نہیں، ہمارا اس وقت کا موضوع اہل باطل کے مقابلے میں فضائل کا نہیں، ہمارا اصولوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ساتھی یہاں آئے ہیں، وہ جگہ تنگ ہے، مجمع زیادہ ہے، دوستوں کا اخلاص زیادہ اور آمد بھی زیادہ، لیکن آج میرا ارادہ ہے آپ یہاں سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں سے سنی بن کر جائے، جب تک آپ کو سنی عقائد کے اصول معلوم نہ ہوں اس وقت تک ہم رسمی سنی ہیں، بہریز سنی ہیں، نسل کے اعتبار سے سنی، عقائد نہیں جب تک اصول کو نہ جانے۔ تو اس لائن میں فضائل سے چلنا نہیں، فضائل جب بیان کریں تو اس سے نظریات نہیں بنتے، نظریات بنتے ہیں اصولوں سے۔ ہم اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت طبقہ کوئی اندھیرے کی پیداوار نہیں ہے، اس کی راتیں بھی دن بھی ہوتی ہیں۔ تو میں پہلے تھوڑی سی ختم نبوت سے نسبت ظاہر کر کے پھر اس طرف آؤں گا، اور آپ سے نہایت مؤدبانہ التماس ہے کہ زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اور آپ ابھی فضائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری شیعہ حضرات سے 1200 سال سے نظریاتی اختلاف چلا رہا ہے، اور ہم نے تاریخ کو بڑی مشکلات کے ساتھ عبور کیا ہے۔ اب تک ہم اپنے اصولوں کو بھی نہیں سمجھ پائے اور نہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ سب کا عقیدہ ہے ختم نبوت، سب کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ تو نبوت کا ملنا ختم ہوا، اور کیا ختم ہوا؟ آپ کہیں گے ہمارا اللہ کی توحید پر اعتقاد ہے، مبارک ہو، قرآن کی صداقت پر اعتماد ہے، مبارک ہو۔ تو ختم نبوت کے سلسلے میں ہی آپ ختم کا نام لیں گے کہ نبوت کا ملنا ختم ہوا، ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اور بھی کچھ ختم ہوا یا نہیں؟ تو اور کچھ ختم نہیں ہوا، بس نبوت کا ملنا ہی ختم ہوا۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ نے اگر اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پر اپنا عقیدہ درست کرنا ہے تو آج سے ہی توبہ کرو جنہوں نے یہ کہا کہ صرف نبوت ختم ہے۔ ایسا نہیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ صرف نبوت ختم نہیں، صحابیت بھی ختم ہے۔ صرف نبوت ختم نہیں، صحابیت بھی ختم ہے۔
صحابی ہوتا تب ہے جب نبی ہو. جب نبی اور کوئی نہیں آنا تو صحابہ پر صحابیت ختم ہے. تو نبوت کے ختم ہونے کا تو ہم شرح صدر سے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے کانوں میں اس کے نغمے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, ہمارا ماضی روشن ہے. لیکن جب پوچھے کہ اور بھی کوئی ختم ہوا, چپ. اللہ کے بندو عقیدہ رکھو کہ جس طرح نبوت ختم ہے صحابیت بھی صحابہ پر ختم ہے. نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ کوئی صحابی کے نام سے اٹھے گا. ایسا کہنے والا کہ ہم صحابی ہیں, صحابہ کے بعد کوئی آیا اور کوئی آئے گا, تو جس خلوص سے آپ ختم نبوت کا اقرار کرتے آئے اسی خلوص سے ختم صحابیت کا اقرار کرے, بات آگے چلے گی. ذرا بات کو سوچیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے, ایک اجتماع میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے بعد, آپ کے وصال کے بعد ہم لوگوں نے اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے. تو شیعہ ذاکر کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے. میں نے کہا ہم اہل بیت کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اہل بیت کا سلسلہ کب تک چلا اور کب تک چلے گا وہ مجھے کہنے لگے آپ ہی بتائیں. میں نے کہا کہ اہل بیت کا سلسلہ چلے گا قیامت تک, اور صحابیت کا سلسلہ قیامت تک نہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی, صحابیت آپ پر ختم ہوئی, قیامت تک صحابیت نہیں چلے گی. نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی صحابی اٹھے گا. تو اہل بیت حضور کے خاندان کہ مبارک لوگ تو قیامت تک آتے رہیں گے. پہلے ان کی کام قدر کر لیں اور عقیدت کے پورے پر نشاور کریں. ہم اہل بیت میں آپ کے ساتھ قیامت تک چلیں گے. تم ہمارے ساتھ صحابہ کی عقیدت میں چلو صرف تھوڑے سال کے لیے, جب تک صحابہ رہے, اور جب ان کی فضیلت کا, ان کی حقیقت کا, ان کی عظمت کا, ان کی خلافت کا, ان کی نجابت کا آپ اقرار کر لیں گے تو پھر اہل بیت کی عقیدت میں ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلتے رہیں. اب یہ تو کوئی انصاف نہیں کہ تم تو صحابہ کی طرف آؤ ہی نہ. تو صحابی کون ہے؟ صحابی کون؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف پایا. اور اہل بیت اس کے لیے نہیں. آج بھی جو سید ہے اور صحیح سید ہو, آج بھی جو ہو, ہم اس کی عظمت کرتے ہیں, لیکن اس کو حضور کے دیکھنے کا شرط تو ڈائریکٹ پیغمبر کے ساتھ تعلق صحابہ کا ہی اہل بیت کا بولا. پیغمبر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کس کا ہے؟ صحابہ کا. اور اہل بیت میں سے چلو ان کا جو اس وقت تھے, لیکن اہل بیت کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک. تو جو قیامت تک آئیں گے حضور کے خاندان کے لوگ ہماری محبت کا برکت بے شک ہوں گے, لیکن ان کا حضور کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. تو جو ڈائریکٹ تعلق والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد صحیح سب کو مبارک ہو, آپ کی ختم نبوت پر اعتقاد ہو, لیکن جب آگے چلنا ہے تو پہلے ان کا کہ جن کا پھر ثانی نہیں آئے گا. ثانی نہیں آئے گا. آج اس طرف آپ نے دھیان کرنا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں اصول, توجہ یہ کریں, کچھ ہوتے ہیں اصول. مثلا میں سادہ سی باتیں آرام سے کروں گا کہ
ایک اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، تفصیل نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند، بہت بلند بالا. ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی کہ بلند بھی اور بالا بھی اور دلوں کا اجالا بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی شان ذات بہت بلند ہے. اب اس کی شان کے لائق نہیں کہ ہر کسی سے باتیں کرے. اللہ کی شان کے لائق ہے کہ ہر کسی سے باتیں کرے. وہ بادشاہ کے لائق ہے کہ سڑک پر ہر چلنے والے سے باتیں کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان چونکہ بالا ہے، اس نے کچھ لوگ چن لیے جن کو اس لائق اس نے بنایا کہ باتیں کرے. ان کو کہتے ہیں پیغمبر. تو یہ اصولوں میں سے ہے کہ خدا ہر کی جگہ بات نہیں کرتا. تو خدا جن سے بات کرتا ہے وہ اس کے چنے ہوئے ہیں. آگے وہ لوگوں کو وہ بتائے جن سے وہ باتیں کرتا ہے، آگے لوگوں کو وہ بتائے. لیکن اصول قائم رہے گا کہ خدا ہر کی سے باتیں نہیں کرتا. اب لوگوں کو وہ کیوں بتائیں جن سے اس نے باتیں کی، جن پر اپنا کلام اتارا، وہ باتیں اگلوں سے کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ نفس انسانیت میں وہ سارے شریک ہیں. پیغمبر بھی انسان اور عام لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام بھیجتا رہا وہ بھی انسان. تو نفس انسانیت میں سارے برابر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چن لیے ان سے باتیں خود کی، آگے ان کو کہا کہ تم سب کے ساتھ باتیں کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے نام کی آواز لگائی تو ابو بکر کے سامنے بھی لگائی اور ابو جہل کے سامنے بھی لگائی. کیوں؟ نفس انسانیت میں یہ سب شریک تھے. حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات در نفس انسانیت با عامہ شریکت. انبیاء علیہ السلام نفس انسانیت میں کیونکہ سب کے ساتھ شریک ہیں، اس لیے خدا کی آواز کو لگائیں گے سب کے سامنے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آواز لگائی، اگر ابو بکر کے سامنے لگائی تو ابو جہل کے سامنے بھی لگائی. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اپنا مقدر ہے. ایمان جس کی قسمت تھا وہ ایمان لایا، جس کی قسمت نہیں کرنی لایا. تو اب یہ اصول ہوا کہ پیغمبر ایک سب انسانوں کے لیے، پیغمبر ایک سب انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، ابو بکر کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر چنے ہی ہیں انسانوں میں سے. تو ایک اصول قائم ہوا. پہلا اصول کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے کلام نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق نہیں. نمبر دو، وہ جن انسانوں سے کلام کرتا ہے ان کو وہ چن لیتا ہے. وہ اپنے کمالات میں، اپنی پاکیزگی میں نہایت اونچے انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کس کو چنا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے. یہ دلوں کا اجالا، انسان نرالا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمول کیا کہ آواز لگائے. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم انہی کو سنا کہ جو ایمان لائیں. نہیں، سنا سب کو. قسمت اپنی اپنی، برات اپنی اپنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس اور ابو لہب کے پاس خدا کی بات اور خدا کا پیغام دینے کے لیے کسی اور کو بھیجا یا خود ہی دیا؟ تو اصول یاد رکھتے، دین قائم ہوتا ہے اصولوں کے سمجھنے سے، امت بنتی ہے اصولوں کے سمجھنے سے. تو میری گزارش ہے کہ اصول یاد رکھیں. پہلا اصول کیا؟ کہ خدا ہر کی باتیں نہیں کرتا. نمبر دو، جن کو چن لیتا ہے ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں پڑے. گناہ ان کے قریب، وہ معصوم ہے، گناہ ان کے قریب نہیں پڑے گا. دیکھو حضرت
یوسف علیہ السلام کو ایک عورت گناہ پر آمادہ کرتی رہی. ایک عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو گناہ سے ہٹایا یا نہیں؟ بچایا یا نہیں؟ بچایا یا نہیں؟ ہٹایا یا نہیں؟ لیکن قرآن کہتے نہیں، آپ کہتے ہٹایا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جب یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت گناہ کی طرف آمادہ کر رہی تھی تو ہم نے یوسف کو بچایا، بچایا نہ. فرمایا کہ یوسف تو اپنے اسی مقام عصمت پر اور مقام شان پر ہم نے جو وہ آواز تھی، جو فوج کاری تھی، ہم نے اس گناہ کو ہٹایا یوسف سے. یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا. اگر کہا جاتا کہ یوسف کو گناہ سے ہٹایا تو اندیشہ تھا کہ گناہ آ رہا تھا، یوسف کو ہٹایا، بچا لے گا. وہ تو آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو دھکے دیے. یہ پاک ہے پر عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ مستقل ہے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو شان عصمت عطا فرمائی وہ اتنی اونچی کہ اتنا بھی نہیں فرماتے کہ یوسف کو اٹھایا، فرماتے نے گناہ کو ہٹایا تاکہ یوسف پر یہ تصور نہ آ جائے کہ شاید. تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نفس انسانیت میں عامہ کے ساتھ وہ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری آواز لگاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ. ان کو بھی جو مان لیں گے، ان کو بھی جو نہیں مانیں. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی پکار، پیغمبر کی آواز، پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی صدا سب کے لیے ہے. وہ جب سب کے لیے ہے، جب سب کے لیے، تو پھر امت میں توجہ کریں، امت میں اور پیغمبر میں کوئی اور درمیان میں حائل ہوں گے. حضور نے جب ابو جہل کو بھی آواز دی، ابو لہب کو بھی آواز دی، دین حق کی ان کو بھی دعوت دی، سب کو. تو اب یہ دعوت کسے دی؟ حضور نے دعوت دی نا ان کو. اب آپ بتائیں کہ حضور میں اور عامت الناس میں، عام لوگوں میں درمیان میں کوئی حائل ہے؟ درمیان میں کوئی حائل نہیں. ابھی اللہ جب تک پیغمبر سے بات کرے تو جی اللہ تعالیٰ چاہے تو سامنے کر لے اور چاہے تو جبریل بھیج دے. ابھی اللہ تعالیٰ تو واسطہ بنا لے گا، خود بھی کرے گا. جی ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا براہ راست بھی اور جبریل کو بھیجے گا. لیکن پیغمبر نے آگے جو اپنی دعوت کی سب بچھائی تو اس کی پکار سب کے لیے تھی یا نہیں؟ اب ان کے اور امت الناس کے اور پیغمبر کے درمیان اور کوئی درجہ ہے؟ نہیں. اور کوئی درجہ نہیں سوائے پہنچانے والے. ہم نے حضور کا دور نہیں پایا. حضور کی بات آگے جو صحابہ نے سنی انہوں نے اگلوں کو پہنچائی، انہوں نے اگلوں کو پہنچائی، انہوں نے اگلوں کو پہنچائی اور ان سے ہوتی ہوتی ہم تک آئی. تو یہ پہنچانے والے تو ہیں لیکن ان کا اپنا لیگل سٹیٹس درگاہ میں کوئی نہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا. لیکن شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور امت الناس کے درمیان ایک اور درجہ ہے اماموں کا. اماموں کو خدا نے چنا ہوا ہے تو نبوت کے بعد امامت پر تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے. میں اس وقت مسئلہ امامت پر بات نہیں کر رہا لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے درمیان میں ایک تیسری لائن تجویز کی. لیکن عامت الناس کو پہلے وہ اس مقام کی طرف اشارہ نہیں بتاتے، نہیں کرتے، نہیں بلاتے، نہیں دعوت دیتے. پہلے کہ یہ اہل بیت کی محبت کو، اہل سنت والجماعت کا اپنا اصول یہ کہ اہل بیت سے محبت رکھنا، حسن عقیدت رکھنا ضروری ہے. جس کی اہل بیت سے محبت نہیں وہ ہرگز اہل سنت نہیں. اسلام میں اطاعت خلفائے راشدین
ایمان امام محبت آل محمد، ہم آل محمد کے غلام ہیں، آل بیت کے غلام ہیں، لیکن ہماری یہ عادت رہی کہ ہم نے آل بیت کی شان جب بھی بیان کی تو اس طرح بیان کی کہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، ان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ مثلا ہم اب تک کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا، تو حضرت علی مرتضیٰ کو دبانے والا کوئی نہیں تھا، اور اگر اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت علی کی عقیدت بھی ہو اور ساتھ یہ ان کو دبا دیا گیا، وہ چل نہ سکے، وہ بات کر نہ سکے، تو حضرت علی کی بےعزتی نہیں۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں سیالکوٹ کی یاد میں، اور کچھ سیالکوٹ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک دفعہ سیالکوٹ میں ہسٹری پر میں لیکچر دے رہا تھا، اور ہسٹری کے پروفیسر نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ لیکچر دینا، تو میں نے لیکچر دیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کالجز میں ہر خیال کے لڑکے ہوتے ہیں، ہر نظریے کے ہوتے ہیں، تو پروفیسر سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ذاتی خیالات پھیلائے، اس سے توقع ہوتی ہے نصاب پڑھائے، اور نصاب پڑھنے والوں میں سارے مسلم غیر مسلم کی بھی کوئی کہہ نہیں۔ تو میں نے کوئی باتیں میں سبق پڑھایا تو میں نے تو اس طرح کی بات نہیں کی، اس کونے سے آواز آ رہی ہے، وہ لڑکے 2-3 آپس میں کچھ جھگڑ رہے ہیں، مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی آپس میں مذہبی اختلاف کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے پاس کے لڑکوں کو تو بھیجا اور میں نے کہا بھائی پتا کرو یہ جھگڑ کیوں رہے ہیں، ڈسپلن قائم کرنا، خاموشی قائم رکھنا، پرسٹیج قائم رکھنا۔ میرے وقت میں کبھی وہاں لڑائی ہوئی تھی، سارے نظریات کے اور عقائد کے بچے پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ ڈگری کالج تھا، بڑی عمر کے لڑکے پڑھتے تھے، لیکن اب تک کبھی دل کوئی خلفشار نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس میں کسی کی بیداری ہے۔ تو میں کہا جاؤ، تو کہنے لگے جی یہ 2 لڑکے، دو ان میں شیعہ ہیں ایک سنی ہے، تو آپس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر پروفیسر کا فرض کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اختلاف کو بڑھانا یا گھٹانا یا ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو بلا دیا، بیٹا کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہتے یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، میں کہا کیوں جھگڑے؟ تو اب وہ سنی لڑکا بولا کہ جی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ تو میں نے اس کے چہرے پر نظر کی، تو میں کہا بیٹا تم نے یہ کہا تھا؟ کہنے لگا جی ہاں میں شیعہ ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو اب میں اس وقت اس کے سامنے کوئی مقابلے کی بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تو بیٹے کی طرف کی عزت کی، محبت کی۔ تو میں نے کہا بھائی ایک بات مجھے بھی بتاتا تھا، تو جو اس سے جھگڑ رہا ہے تو مجھے بھی ایک بات بتا دے۔ بڑے محبت سے میں نے کہا کہ آج اگر تو ثابت کر دے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا تو تو خلافت علی کو دلا سکے گا؟ اس کا چہرہ اتر گیا کہ کیا تو خلافت ان کو دلا سکے گا؟ تو منہ نیچے کر کے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا تم نے اگر ثابت کر دیا کہ ان کا حق تھا تو تو ان کو دلا نہیں سکے گا، تو پھر یہ ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہوا جب تو اس کو دلا نہیں سکے گا؟ اچھا چل دوسری بات سنو کہ ابو بکر صدیق نے تمہارے خیال کے مطابق خلافت پر
غلط قبضہ کر لیا تو تو اتنا ہی بتا، اگر ثابت کر دے دوں کہ انہوں نے غلط قبضہ کر لیا تھا تو ان سے واپس لے سکے گا قبضہ، خلافت چھین سکے گا کہ نہیں؟ میں کہا ان کو دلا نہیں سکے گا، ان سے لے جا نہیں سکے گا، ان کو دے نہیں سکے گا، ان سے لے نہیں سکے گا۔ تو تم جو اتنا سیانے بیانے ہو، تم پڑھتے ہو اور بی اے کے اسٹوڈنٹ ہو، تو تم یہ سوچتے نہیں کہ جب ان سے نہ لے سکے نہ دے سکے تو فائدہ کیا؟ اب لڑکوں پر ایک اثر آیا کہ ہاں بات تو کچھ نہیں۔ اس وقت میں نے یہ بات نہیں کی کہ پورے ملک میں پوری دنیا میں کئی نادان اور کمزور عقل لوگ اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ اس کا حق ہے اور تو دلا نہیں سکتے، اسے یوں ہی لے لی، اسے واپس نہیں لے سکتے، اور لگے ہوئے۔ میں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اتنے نادان لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں اور نتیجہ کیا، نہ ان کو دلا سکتے ہیں نہ ان سے واپس لے سکتے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت آپ ہی ہوتا ہے کہ عقل یاد دیتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک یہ نظر کی سامنے آئی کہ عقیدہ ذرا غور کرو کہ اگر کوئی چوری ہوئی ہو اور چوری کو ہو جائے 2-4 مہینے تو تھانے جا کر کوئی رپورٹ دے تو تھانے دار پرچہ درج کرتا ہے کہ 4 مہینے پہلے یہ چوری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے ٹائم بارڈ ہو گئی، اتنا پرانا ہو گیا تو پرچے درج نہیں کرتا۔ وہ پولیس والے تو جانتے ہیں کہ جب 4 مہینے ہو گئے چوری کو پرچہ درج نہیں، پرانی بات ہے، اور تم اتنی ہے کہ 1200 سال کی بات جو ہے اس کو پرانا سمجھ کر چھوڑتے نہیں۔ بھائی ہم نے جب اکٹھا رہنا ہے، رل مل کر رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے کہ لڑتے ہی رہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی ہمارے جو ذاکر ہیں علماء اسٹیج پر وہ سارے ہی دیکھ لیں۔ میں کہا تم نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، میں تو نہیں کہتا، تم بھی کہہ رہے، ان کو بھی کہہ رہے تو تم بھی کہو، لیکن عقل کو خدا نہ سوچو۔ ابھی میں بات ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دوسرا لڑکا جو پیچھے تھا وہ بھی شیعہ تھا، وہ آ گیا، وہ کچھ سمجھدار معلوم تھا کچھ، اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے کہ نہ ہم علی مرتضیٰ کو خلافت دے سکیں گے اور نہ ابو بکر سے واپس لے سکیں گے، لیکن کوئی حق کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، حق کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو میں اس کے سامنے بن گیا ذرا نادان، میں نے بات تو سمجھی لیکن اس طرح کر دی گویا نہیں سمجھی۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو علماء سے یہ سن رکھا ہے کہ فیصلے کا دن آگے آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم الدین، تو اگر تم نے یہ فیصلہ ہی کرنا ہے تو فیصلہ کا دن تو آگے آ رہا ہے، کیا تم اس کے منکر ہو؟ اب وہ اور پریشان ہوا کہ سنی لڑکوں نے اس کو کہا کہ جب ان سے خلافت نہ ہو علی کو دے سکو نہ ابو بکر سے واپس لے سکو، اور جھگڑ رہے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ حق کا پتہ تو چلے۔ تو کیا آگے دن نہیں آ رہا کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم، ثم الیہ مرجعکم، تم نے میرے پاس ہی آنا ہے پھر میں فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ہمارے فیصلے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آخری شکل میں وہاں ہوں گے، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارے فیصلے وہاں ہوں گے۔ ہم نے ہندوؤں کے سامنے بھی خدا کے نام کے دانے دی، ان کو خدا کی طرف بلایا، دلائل دیے، جنہوں نے مان لیا فابیا، جو نہیں مانا لیکن آخری فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو تم یہ شیعہ سنی اختلاف کے ساتھ ساری فضا کو مقدر کر رہے ہو اور ان لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، اس لیے کہ فیصلہ ہو، فیصلے کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ فیصلہ اس دن ہوگا۔ تو بہت دیر کے بعد، اس وقت تو نہیں، بہت دیر کے بعد ان دو لڑکے تھے، انہوں نے اس کے لڑکا مجھے ملا تو کہنے لگا جی مجھے میری زندگی کا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اس دن سے اللہ نے مجھے سمجھ دے دی۔ تو میں
کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، نہ میری عادت ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں خیر خواہی میں کہ جو کیس ٹائم بارڈ ہو جائے اس کے بارے میں ہم آپس میں لڑتے رہے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا ہر کسی سے کلام نہیں کرتا، وہ انہی سے کلام کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ وہ استعداد اور وہ شان اور عظمت دیتا ہے کہ مجھ سے ہم کلام کریں، اور جو پھر خدا سے ہم کلام ہونے کی شان پاتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر آنے نہیں دیتے۔ کبھی پیغمبروں کو اس منصب پر ناز کرتے دیکھو، جن پیغمبروں کو خدا نے یہ شان دی اور یہ عظمت دی، ذرا ان کی ادا کو دیکھو۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک جس دن فیصلہ کرنا نا اس دن کی ایک خبر دی، یوم یجمع اللہ الرسول، یوم یجمع اللہ الرسول، وہ دن آئے گا جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا فیما کنتم، تب تم دنیا میں گئے تو کہاں رہے، کیا حالات پیش آئے، کن حالات کا تم نے سامنا کیا، فیما کنتم۔ وہ دن آئے گا تو جب آئے گا تو سب پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا تو وہ سارے کے سارے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا کہ امتوں نے بعد میں کیا کیا، ہماری دعوت کے بعد انہوں نے کیا کہ لا علم لنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر معذرت کو جھوٹ بولیں گے، پتہ تو سارا ہے لیکن کہیں گے نہیں، لیکن کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو میں آپ کو ذرا توجہ دلاتا ہوں، پوری تفسیر کی طرف نہیں، لیکن ذرا غور کرو۔ اس دن حضرت عیسیٰ بن مریم پیش ہوں گے اور حضرت عیسیٰ بن مریم سے یہ سوال ہوگا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے انت قلت للناس، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے ساتھ ملا لو، خدا کے ساتھ شریک کرو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا، کہا نہ معذرت، پاک کسی پیغمبر کی کوئی بے ادبی کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہمارے حضرات اس عقیدے کے کسی پیغمبر کی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ہم کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں کہا، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں، کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہو کہ جس کا مجھے کیسا یقین، کیسا یہ ہو سکتا ہے نا پورا مال ایسا نہیں بحق ان کن تو پورتوں ہوں، اگر میں نے کہا ہے، دیکھو کہا تو نہیں تو صاف، جس کو کہتے ہیں فلیٹ ریفیوزل، صاف اس طرح نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ ان کن تو پورتوں ہوں، اگر میں نے کہا، اگر کہا فقط علمتا تو تو جانتا، اگر میں نے کہا ہو تو تو جانتا، فقط علمتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے لیکن میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا صاحب، یہ کہا اگر میں نے کہا تو جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، اگر میں نے کہا ہو کہ مجھے اور میری ماں کو
خدا کی خدائی میں شریک کر لو تو اس کا داغ مجھ پر نہیں آتا، تجھ پر آتا ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں۔ پیغمبر وہی بات کہتے ہیں جو خدا کہے گا، وہ معصوم ہے۔ تو اگر میں نے یہ کہا ہو تو پھر اعتراض کس پر آئے گا؟ اللہ پر، کہ تیرے پیغمبر نے یہ بات کہی اور تو پاک ہے، تو ہر الزام سے پاک ہے۔ جب تو ہر الزام سے پاک ہے تو اس کا نتیجہ تو صاف ہے کہ میں نہیں کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کہا، کس طرح کہا کہ جب کہے گا انتا قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے۔ یہ کیا بات؟ تو پاک ہے کہ میں نے ایسی بات کہی ہو؟ مطلب یہ اگر میں نے کہا ہو تو مجھ پر نہیں تیری پاکی پر ہوتا ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں۔ تو پیغمبر جب اپنے ناز میں آتے ہیں، ناز کی ادا میں آتے ہیں، تو خدا یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے خلاف یہ بات اگر ہو تو حرف کس پر آئے گا؟ تو پیغمبروں کا مقام عصمت یہ کہ وہ اتنے پاک ہیں، ان کو اس میں اس وقت ناز کی ادا میں دیکھو۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر منزہون عن الصغائر والکبائر، صغائر اور کبائر سے پاک۔ تو میں عزیزان محترم یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سنی بنے صحیح تو صحیح ہے، پہلا عقیدہ خدا کے بارے میں، خدا ہر کسی سے کلام نہیں کرتا۔ نمبر دو، جن سے کلام کرتا ہے ان کی وہ شان پھر قائم کرتا ہے، اور ان کی شان جب وہ قائم کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر بھی ناز کرتے ہیں، اداؤں پر بھی ناز کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معمول کرتا ہے کہ میری آواز لگا دو، صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ آواز لگاؤ۔ وہ خدا کی آواز لگاتے ہیں۔ ابو بکر آئے تو بھی وہ سنتا ہے، ابو جہل آئے وہ بھی سنتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے گروپ چنے کہ نیکوں کو یہ کہیں اور ضدیوں کو یہ کہیں، ابو جہل کو یہ کہے، ابو لہب کو یہ کہے، عثمان کو یہ کہے، علی کو۔ حضور نے چنا نہیں۔ تو اس میں فرق کرنا اور پیغمبروں کے اور عوام کے درمیان ایک تیسرا طبقہ پیدا کرنا اور امامت کے نام پر اس کو فروغ دینا، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں، مجھے نہیں سمجھا اس کی۔ تو اہل سنت کے جو اصول ہیں وہ یہ کہ پیغمبر کے پاس جب وہی آئے تو پیغمبر کے لیے پھر سارے اس بات میں برابر ہیں کہ وہ سب کو خدا کی بات پہنچائے۔ سارے برابر ہیں یا نہیں؟ سارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خدا کی بات پہنچائی۔ تو جب سب کو بات پہنچائی تو جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی۔ جو مان گئے ان سے اسلام کی گنتی شروع ہو گئی۔ ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ تو صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ تو اسے لائن کہوں کہ لگ گئی، کیا وہ صحابہ کی لائن بن گئی اور ایک قافلہ چل پڑا، ایک قافلہ چل پڑا۔ جب وہ قافلہ چلا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی ضرور چل رہا ہوگا تو اس کے جو آگے لگے ہوتے ہیں، آگے لگے، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، جو آگے لگے ہیں اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور درمیان کے لوگ کوئی عدلتے جائیں بدلتے جائیں تو جلوس بدلتا ہے نہیں، کیونکہ اگلے تو قائم ہے۔ نہیں سمجھ کتاب کی کتاب چلی آ رہی ہے، اور جو آگے کھڑے ہیں جو جلوس کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ کھڑے رہیں برابر اپنی جگہ پر رہیں اور لیڈ کرتے رہیں اور چلتے رہیں تو درمیان لائن سے کوئی گر بھی جائے، کوئی آ بھی جائے اور چلا بھی جائے تو جلوس ختم ہوتا ہے نہیں۔ تو اگلوں کا قائم رہنا
ضروری ہے۔ حضور نے جو امت بنائی اس میں جو اگلے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہی موضوع ہے اس وقت میرے سامنے۔ جو اگلے دلائل نہیں بات کرتا ہوں بھائی، حضور نے جو امت بنائی اور اس کو چلایا آگے، اس میں جو آگے تھے آگے وہ اپنی جگہ پر اگر قائم رہے تو قیامت تک یہ قافلہ جو چلا اس کی لائن قائم ہے، درمیان کے کوئی گرے کوئی ہٹے تو اس کی وجہ سے لائن ختم نہیں ہوتی، اور اگر پہلے ہی نہ کھو وہ پہلے بدل جائیں، وہ پہلے جگہ چھوڑ دیں، پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کبھی وہ قافلہ چلا نہیں چلا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر وہی اتاری تو آپ کے لیے توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وہی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام لگائے؟ حضور کے ذمہ جو کام لگائے تین کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی اتاری تو حضور کے ذمہ کتنے کام؟ تین۔ ایک کام تو تھا صرف پہنچانا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی جو آیات ہیں، آیتیں جو ہیں قرآن کی، اللہ سے لے یا جبریل سے لے اور آگے پہنچائے تو حضور کے ذمہ ایک چیز آیتیں پہنچانا۔ سمجھا رہی ہے؟ تو اس کا نام رکھ لیتے ہیں قرآن، کہ قرآن پہنچانا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اس کا حاصل کیا ہے؟ قرآن۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک جماعت تیار کرنا جن کے دل پاک ہو چکے۔ تو حضور کے ذمہ لگایا کہ ایک جماعت تیار کریں جن کے دل پاک ہو چکے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کتنی باتیں ہوئی؟ دو۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر یہ پیغمبر ان لوگوں کو تعلیم دے، کتاب کی، قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو جو خدا، جو پیغمبر نے تعلیم دی ان لوگوں کو خدا کی کتاب کی اور حکمت کی، اس کا ایک نام ہے سنت۔ اور وہ جو امت بنائی پہلے تک ان کے دل پاک، اب اس کی پیروی میں جو چلے تو کسی وقت کوئی اکھڑ جائے، کوئی گر پڑے، کوئی چلا جائے، کوئی مر، تو اسے قافلہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اگلے قائم ہیں اور اگلے قائم ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم ہم بھی ہماری تعریف کرتا ہے۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے منافق، اندر سے ایمان نہیں، آگے کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں انکا رسول اللہ، کیا بولا کہ رسول اللہ؟ کنہوں نے کہا یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر تم واقعی کہتے ہو کہ تم ایمان لائے، اگر تم واقعی کہتے ہو تو تم دیکھو کہ پہلے جو آگے ہیں ایمان لائے، کیا تم ان کی طرح ایمان لائے؟ اگر ان کی طرح ایمان لائے تو ٹھیک، ان کی طرح نہیں لائے تو غلط۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے تھے ان کو کیا بنایا؟ کہو معیار، وہ کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تو اگر اگلے جو ہیں ان جیسا ایمان پھر تم کامیاب، اگر ان جیسا نہیں تو تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پہلے سے طے کر دیا کہ اس قطار میں آگے وہ لگے جن کے ایمان کی خدا اس طرح شہادت دے، ان کو معیار بنائے، پچھلوں کہا جائے کہ اگر تمہارا ایمان ان کے برابر ہے پھر ٹھیک، ان کے برابر نہیں تو پھر کسی کا دعا۔ تو اہل سنت کے جو اصول ہیں جن پر یہ دین قائم ہے اور یہ مسجد چلا آ رہا ہے، ہم اسی کو توجہ دلا رہا ہے کہ پھر سنو حضور سے کتنی چیزیں ملی؟ نام لو۔ اب جو لوگ ہر جگہ یہی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی قرآن و سنت، قرآن و سنت، اب میں نے جو بات کی اپنی طرف لکھی کیا میں نے آیت پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو تراث محمدی کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ جب سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ دو ہیں، تین نہیں، دو ہیں، اس وقت سے یہ آفتوں میں دیکھنی پڑی ہے۔ لوگ صحابہ پر جرح نہ کرتے اگر مسلمانوں میں پہلے یہ آواز لگی ہوتی کہ تراث نبوت محمدیہ کیا ہے؟ قرآن، امت و سنت۔ یتلو علیہم آیاتہ قرآن ویزکیہم امت ویعلمہم الکتاب والحکمہ سنت۔ تو علم کتنے ہوئے؟ تین۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ العلم ثلاثۃ، آیت محکمۃ و سنت قائمۃ و فریضۃ عادلۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں کہ تراث محمدی کتنی چیزیں ملی؟ تین۔ دو جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں تو میں نے ایک جگہ قرآن کی روشنی میں کہا کہ چیزیں تین ہیں، تو ایک مولوی صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا ہوں، اچانک کھڑے ہوئے، میں جانتا بھی نہیں تھا لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ کہاں سے بول رہے، کون ہوگی، وہ شکل سے کچھ دکھائی دے رہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کہتے جی ہم نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ حضور نے دو چیزیں کتاب و سنت، اور پاکستان کا دستور بھی، لا کیا ہے، سپریم لا، اور پاکستان کیا، کتاب و سنت، اور علماء بھی جلسوں میں یہی کہتے ہیں کتاب و سنت، اور ریزولوشن بھی پاس کرتے ہیں تو کتاب و سنت۔ تو ہم نے دو ہی سنے، یہ تین کہاں سے لے آئے؟ حالانکہ میں نے کیا جواب ہے، تین میں کہاں سے لایا؟ قرآن سے، میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا۔ اب وہ لوگ کہہ لگے کہ لوگوں اور تم تو یہ کتابوں سنت یہی سمجھو، یہ کیا ہے، اس نے جو بات کبھی سنی ہے، اس نے جو بات کہی کبھی سنی ہے؟ تو میں نے کہا تم نے سنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں سنی۔ میں نے تو نے تو ابھی سنی ہے، میرے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تو نے سنی ہے، کہتا میں نے کبھی نہیں سنی۔ ایسے ہی تو اور باتیں کرتا ہوگا۔ اب مجھے کہنے دیں، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے ساتھ امت، تیسرا جو آپ نے شامل کر دیا، یہ کام، میں نے کہا اچھا میری بات کو رکھو ایک طرف، میں ان علماء سے سوال کرتا ہوں، وہ صدا لو جو کہتے ہیں کہ حضور نے دو چیزیں چھوڑی، تو وہ ایک حدیث میرے سامنے پڑھ دیں، وہ حدیث میرے سامنے پڑھ دیں کہ حضور نے دو چیزیں چھوڑی۔ تو میں نے جو کہا تین چھوڑی، میں بعد میں اس پر دلیل لاؤں گا، پہلے حدیث میرے سامنے پڑھو۔ تو مولوی صاحب بھی جیب میں ہی حدیث تھی، انہوں نے چٹ نکالی اور پڑھی، تو فرمایا اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اب بھی زبان۔ انی تارک فیکم ثقلین، اور ایک روایت پڑھا ترکت امرین، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ تو میں پڑھ گیا کہ کیا کہنے لگے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ میں نے کہا یہ ذرا ترجمہ کر دو، ذرا میں کرتے سنتا ہوں، اونچا تھا میرا مطلب لوگ سونے تھا۔ تو ترکت فیکم امرین، میں نے کہا اونچی آواز کرتا ہوں، تو کہا میں نے تم میں چھوڑی دو چیزیں۔ میں کہا یہ تم کون ہے؟ حضور کے صحابہ۔ تو میں نے کہا پھر حضور نے صحابہ کہا میں نے تم چیزیں دو چھوڑی، تو دو جو چیزیں چھوڑی ان میں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، گنتی کتنی ہو گئی؟ تو جب گنتی ہوئی نا تین، تو میں نے کہا تو اس کا تو معنی یہ تھا کہ کتاب و سنت کی اتنی شان ہے اور کتاب و سنت کی عظمت اتنی ہے کہ خدا نے ان کو کتاب و سنت کو حوالہ نہیں رکھا، ان کو
امانت میں دیا ہے کن کے؟ صحابہ کے. یہ صحابہ ان پر امین ہے, یہ کسٹوڈین ہے. کتاب و سنت اصل ہے, صحابہ ان کے امین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کتاب و سنت کو آزاد رکھا یا ان کو قیمتی بنا کر ان کی آغوش میں دیا؟ قیمتی بنا. قربان جائے حضرت علی مردہ پر. حضرت علی مردہ کی شان اور علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر. تو علم کا دروازہ. حضرت علی مردہ نے عجیب وقت تک تعبیر فرمائی. کہتے ہیں اس کو کہ ناج البلاغہ میں اوقدوا ہذین المصباحین, ان دو چراغوں کو جلا کر رکھنا. کن کو؟ کتابوں سمجھ لو, کتابوں سمجھ لو. اوقدوا ہذین المصباحین, ان دو چراغوں کو جلا کر رکھنا, یعنی روشن کر کے رکھنا. تو اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ کے رہنے والوں, آپ میں جو ہر شخص جو ہے نا تقریباً گاڑی چلاتا ہے, تو گاڑی کے آگے جو دو روشنیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں ہیڈ لائٹس. کیا کہتے ہیں؟ ہیڈ لائٹس. تو اسلام کی گاڑی جو حضور سے چلی اور حضور نے چلائی اور چلتی اب تک آئی, یہ گاڑی آ رہی ہے پوری تیز رفتاری سے, اس کے آگے جو ہیڈ لائٹس ہے وہ کتاب و سنت ہے. لیکن سمجھو یہ جو دو روشنیاں ہیڈ لائٹس, کبھی ایسی بھی ہوا کہ ہیڈ لائٹ اکیلی ہوں, کوئی باڈی ہوئی نہ. جب بھی ہیڈ لائٹ لگتی ہے کسی باڈی پر لگتی ہے. کار کی ہیڈ لائٹ نہیں, کار کی باڈی پر لگتی ہے. باڈی ہے یا نہیں, تو اس باڈی پر لگتی ہے. ہم نے تو اب تک نہیں دیکھا کہ کوئی لائٹ اور باڈی ہوئی نہ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتابوں سنت اور مجھے باڈی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے بندو تم دو مرہ دیکھتے ہو. ہم اس بات کی طرف, میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ کتاب اور سنت یہ ہے ہیڈ لائٹ, اور جس باڈی پر یہ لگے ہیں اس کا نام ہے امت. آپ اسی امت میں ہیں یا نئے ہیں؟ تو یہ میری پکار یہی ہے کہ امت کو جوڑو. ایک شاعر ہوا ہمارے شہر میں بڑا مشہور, شاہ کوٹ کا شاعر, کیا نام؟ ڈاکٹر اقبال. بڑا مشہور شاعر ہوا نا. تو میں بھی کیونکہ اسی شہر کا ہوں, اور جہاں وہ پڑھتا رہا وہاں میں پڑھاتا رہا ہوں. تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ اس نے ایک مقام پر انکار ہی کر دیا شاعر ہونے کا. شاہ کوٹ والے کاتبہ اس کو برا نہیں پڑا, اس نے انکار کیا. کہتا ہے فارسی میں, اور اس کے ان شعروں کی سزائے بات گشت اور گونج ایران میں بھی سنی میں نے. مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, 2 دفعہ گیا ہوں. اس کی گونج میں نے وہاں بھی سنی. اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کہتا ہے فارسی پڑھے ہوئے جو ہے وہ میری بات کی وہ شاید کیسے کرے. من کو جا نغمہ کو جا, من کو جا نغمہ کو جا, سازے سخن بہانہ میں کہاں اور شاعری کہاں. سازے سخن, میں جو شعر کہتا ہوں ایک بہانہ ہے, میں شاعر نہیں. من کو جا نغمہ کو جا, سازے سخن بہانائی سوے کتار بھی کشم لاکہ بے زمامرہ. میری قوم کی اونٹنی بے مہار ہو چکی ہے, میں ان کو لائن میں کہتا ہوں آ جاؤ لگ جاؤ لائن میں, لگ جاؤ لائن. سوے کتار بھی کشم لاکہ بے زمامرہ. تو اس نے پوری اپنی شاعری جو ہے وہ اس پر لگا دی کہ شاعری کے ساتھ تعمیر قوم, کہ یہ قوم چلے اور منظم ہو. تو ایک بات قوم کو جمع کرتا گیا, اس نے جمع کی آواز لگائی تو فرقے کی نہیں. کہ جمع کی آواز کون لگاتے ہیں؟ اہل سنت. کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانو.
تو جمع کی آواز کیوں لگائی؟ اور جنہوں کا نہیں ایک کو مانو تو تفرقے کی بو تو وہاں سے آ رہی ہے. یہ کہاں سے تفرقے کی بو آ رہی ہے؟ جو کہتے نہیں ایک کو مانے دوسرے کو نہیں. اب سوال یہ ہے، ذرا غور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پر گئے، سفر آخرت پر گئے، یہ موت کے پل کو عبور کرنے کے بغیر کوئی دوسری وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو بیماری کے دن تھے، تو بیماری کے دنوں میں آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسجد جا کے نماز پڑھا سکیں. He was not in a position to lead prayer in his mosque. اور 5 وقت جہاں اذان ہوتی تھی وہاں کیا نمازیں رک گئی؟ نمازیں رک گئی. اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس پر پڑی کہ نماز پڑھائے؟ اس پر کوئی مورخ یہودی ہو یا عیسائی، مسلمان غیر مسلم، سب اس پر متفق ہیں کہ آپ نے اپنے قائم مقام نماز کا جانشین کس کو بنایا؟ تو نماز کا درجہ بنے. یہ ہمارے جو 5 ارکان ہیں نا، تو ان میں سے پہلا ہے ایمان، وہ علیہ السلام والا خمسہ. تو دوسرا کیا ہے؟ نماز. تو ایمان میں دوسرا کون تھا؟ پہلے تو حضور ہے نا. تو ایمان میں دوسرا کون تھا؟ تو نماز میں دوسرا کوئی ہونا نہیں سمجھے. نماز میں امام جو ہے وہ تو حضور ہے نا. اب حضور بیمار ہیں، اب کون حضور کے بعد دوسرے نمبر پر آ کر امامت کرے گا؟ تو ایمان میں جو اول ہے، ایمان میں جو اول حضور کے بعد اب امامت میں نماز پڑھانے میں وہی اول، پہلے حضور ہے اور دوسرا وہ ہے. تو جب اسلام کے 5 ارکان میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. تو ایمان میں حضور کے بعد کس کا نام؟ اور نماز کی امامت میں دوسرا نام. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک ہی حج کیا تاکہ میری امت پر دوسرا حج سنت کے حج نفل نہ ہو جائے. اور ایک حج پہلے کرنا پڑا، خود نہیں گئے. آپ نے مسلمانوں کا قافلہ تیار کیا کہ جاؤ حج، اور خود نہیں گئے تاکہ میری امت پر 2 حجوں کا بوجھ نہ جائے. تو آپ نے حج کا امیر کس کو بنایا؟ ابو بکر کو. اب ایمان میں بھی وہی، نماز میں بھی وہی، اور حج میں بھی وہی. آمن الناس بالمولا ما آن کلیم اول سرائے ما ہمت و کشت ملت راتو اول ثانی اسلام غارو بدر قبر. اس طرح حضور کے ساتھ وہ چلے جس طرح سایہ اثر کے ساتھ چلتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں جو بیان کر رہا ہوں ایک آئینی حیثیت کہ حضور نے لیڈ کرنے کے لیے، امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ یہ عالم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو کہا کہ نماز پڑھاؤ. نہیں کہا، نہیں کہا. میرے بات کو بولا ہے بنا رہا ہے، میں بنا رہا ہوں، میں چھوڑ دوں کیوں میں مولیوں سے بہت ڈرتا ہوں. نہیں کہا. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ جاؤ ابو بکر مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے پاس جاؤ اور اس کو کہو نماز پڑھائے. تو خود کیوں نہیں کہا؟ عقل انسانی حیران ہے، عقل انسانی تلاش کرتی ہے کہ خود کیوں نہیں کہہ دیا. اس میں حضور اشارہ دینا چاہتے تھے کہ کل کا فیصلہ بھی تم ہی نے کرنا. نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، کل کا فیصلہ تم ہی نے کرنا. حضور چاہتے تو خود مقرر کر دیتے تھے، لیکن نہیں. آپ نے بتلایا، ایک اصول بتا گئے کہ خدا نے ختم نبوت کے بعد خود کسی کو تمہارا رہنما مقرر نہیں کرنا. جب نبوت ختم ہو چکی
تو خدا نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب نبی نہیں بھیجنا تو خدا کا یہی فیصلہ ہے اب پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی آسمانی رہنما نہیں آئے گا اور تم نے ہی چننا ہے، اب نماز کے لیے تم ہی کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ راز کہ یہ جو کہا تھا کہ اس کو کہو، یہ تھا اس کے لیے جو میں نے راز آپ کو بتایا۔ آپ سارے کہہ رہے سبحان اللہ، تو میری تقریر کی یہ تعریف کر رہے، تقریر کی تعریف کر کے سبحان اللہ، ایک ایسی بات کہی، بات بڑی اونچی ہے لیکن میں صاف کہتا ہوں میں نے نہیں کہی، میں چھوٹا ہوں، بات بڑی اونچی ہے۔ یہ بات کہی ہے علی مرتضیٰ نے، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام و لیالیہ، حضور چند لمحے بیمار نہیں رہے، کئی دن اور کئی راتیں، وَكُنْتُ صَحِيحًا غَيْرَ مَرِيضٍ، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، وَكُنْتُ حَاضِرًا غَيْرَ غَائِبٍ، اور میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا۔ اگر حضور چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے، لیکن نہیں۔ تو جب حضور فوت ہوئے پھر ہم نے اس پر غور کیا، ہم نے کہا ہم اپنی دنیا کے لیے یعنی ملک کے نظام کے لیے، خلافت اور حکومت کے لیے، ہم اپنی دنیا کے لیے اسی کو چنیں گے جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے چنا۔ نماز کیا ہے؟ دین ہے، اور سلطنت کو چلانا یہ دنیا ہے۔ تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا جس کو اللہ کے پیغمبر نے دین کے لیے چنا تھا۔ تو یہ نکتہ کس نے بیان کیا؟ میری تعریف کرو۔ جب لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو اگر تو میرا جملہ ہو تو میں تمہیں ذکر ہوں، لیکن یہ اتنا بڑی بات ہے، یہ میرے منہ سے نہیں، میرا چھوٹے بات ہے، شان ہے علی کی شان پر ہم قربان جتنا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نبی شناس سے اتنا شاعری کی ہو۔ تو دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے کچھ اصول ہیں اور وہ اصول عقائد کی بنیادیں ہیں اور وہ اصول طے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان اصولوں کو سمجھانے میں عمریں لگائی ہیں، لیکن آپ کا صرف آپ نے غلط ایک مسئلہ پکڑ لیا۔ بابا صاحب ہمارے ساتھیوں نے ایک غلط مسئلہ بنا دیا، منہ سے تو نہیں کہا لیکن میں تجربے کی بنا پر کہتا ہوں۔ جب ان سے قریب ہو کر پوچھے تو انہوں نے ایک ہوگا کہ پڑھنا تاریخ میں سابق یہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ یہ کیا تمہیں گاڑی بنا لیا۔ تقریریں سنیں گے، واہ بھی کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، اور کہیں پڑھ لو تو کہیں نہیں کیے جی ہم ابھی 4 کے 5 اکیڈمی بیٹھا تھا تو سعودی عرب کے ڈاکٹر آ گئے اور کہنے لگے جی میں لندن سے روکا رہا ہوں، میرا خیال تھا مانچسٹر کو بھی دیکھ لوں، تو یہاں ہے تو مجھے آ کر کہنے لگے، میرے پاس بیٹھے تو کہنے لگے جی یہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے یہ کیا ہے؟ میں کہا میں تو اختلاف میں زیادہ پڑھتا نہیں، لیکن تم جو پوچھ رہے ہو تو تم تو دیکھنے آئے ہو تو میں کیسے بتا دوں کیا ہے؟ کیسے ایک منٹ میں کہا تم جو ڈاکٹر بنا تو 5 سال تک تو پڑھتا رہا، تھیوری پڑھتا رہا، پریکٹیکل بھی ہسپتالوں میں، تو اس کو پڑھنے میں تم نے اتنا عرصہ لگایا اور دین ایک منٹ خلاصہ بیان کر دیں جو وہ کہہ لگے نا کہ خلاصہ بیان کر دیں، تو میں نے کوئی کتاب اٹھائی تو میں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب میں بڑھ ایک خلاصہ کیا، میں نے کہا یہ ہے ایک خلاصہ، میں نے خلاصہ ہی لکھا۔ آج جب میں یہاں آ رہا تھا وہ بڑی یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں شاگرد بھی، صحابہ کرام پر ہم نے جو چیزیں سمجھی کہ لوگ جو پڑھے تو میرے کہنے پر انہوں نے اس کو الحمدللہ یہ کتابی شکل دے دی۔ اب یہ ہے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
پوری سیرت جس طرح بھی میں نے کہا اس کے مطابق اس کو میں نے نظر بھی کی. اب یہ اس کے بارے میں عقیدہ پڑھنی نہیں. اور کچھ ان کے بعد یہ حضرت عمر پر یہ 2 جلدیں یہ لکھی. ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. ان کے بارے میں بھی ہمارے ساتھیوں کو عقیدہ نہیں پڑھنی, یہ بھی حق نہیں پڑھنی. اور ہماری ساری روایات پر جرا کس پر ہو رہی ہے؟ ہمارے استادوں کے استادوں کے استادوں. شیخ الحدیث سب سے بڑا علم حدیث کا امام دنیا کا کون؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کو جس طرح بدنام کیا گیا, اس کے جواب میں یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے ابو ہریرہ. یہ سواد کی اتنی بڑی کتاب تاکہ ہمارے دین کی رکاوٹ جو تم نے بنائی اس میں ابو ہریرہ کے یہاں وکیل ہے. اور یہ کتابیں تو میں اس وقت تمہارے پاس کتابیں ہے ہی نہیں. ایک 2 شرطیں ایک لائے تو انہوں نے حافظ صاحب نے کہا یہ تو میں بات ہماری گئی. میں صرف اس بات کا توجہ دلا کے بات ختم کروں گا کہ عزیزان محترم یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ پڑھنا نہیں, پڑھنا حرام ہے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتا یہ عقیدہ غلط ہے کہ پڑھنا نہیں, پڑھنا نہیں. آپ پڑھیں تو جو باتیں میں نے کی اس سے آپ ان سرحدوں کو عبور کر لیں گے جو ہمارے مسلک کو شیعت کے خیالات سے بچانے کے لیے بنیادی کام دیتے ہیں. اپنی سرحدوں کو خود مضبوط کرو. کسی پر حملہ کرنا ٹھیک نہیں, کسی پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں. معمولی سی بات میں توجہ کر لیں. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, علمی لطیفہ کی وجہ سے کوئی جھوٹی بات نہیں, علمی بات ہے. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور عجیب اس کا میں نے ایک اثر دیکھا. مجھے کیا لگی ابو بکر صدیق کو آپ تو بڑی شان دیتے ہیں, لیکن انہوں نے تو حضور کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیٹی کو وراثت نہیں دی. پیغمبر کی بیٹی کو وراثت نہیں دی. میرے پاس اس کا جواب تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا. میں نے الٹا سوال کیا. میں نے کہا کہا؟ اس نے کہا پیغمبر کی بیٹی کو ابو بکر نے وراثت نہیں دی حضور کی. میں نے کہا اپنی بیٹی کو دی. ان کی اپنی بیٹی بھی تو اسی پیغمبر کی بیوی تھی, تو بیوی کو بھی تو حصہ ملتا ہے نا. بیوی خاوند کی وراثت سے حصہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو حضور کی وراثت سے اگر حضور کی بیٹی کو نہیں دیا حصہ, انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا. اب وہ سوچ میں ڈوب گیا اور کہا اچھا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی ظلم کرتا ہے؟ اس بات تو ہوا کہ میں یوں ہی کہہ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی کو ظلم کیا. تو جب مجھے پتہ چلا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا تو بیٹی کے ساتھ وہ خود ظلم کوئی نہیں کرتا, معلوم ہوا یہ ظلم ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو سنو, حضرت عثمان غنی کے جب حضرت عثمان غنی کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو جو باغ فدق جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ پیغمبر کی بیٹی کو نہیں دیا, وہ کس کے قبضے میں تھا؟ وہ زمین معاویہ کے قبضے میں تھی یا علی کے قبضے میں تھی؟ جب امیر معاویہ میں اور سیدہ حضرت علی خلیفہ راشد ان کے مابین اختلافات پھیلے تو وہ جو زمین تھی جس کے بارے میں کہا کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا, وہ ان کے قبضے میں تھی یا علی کے قبضے میں؟ وہ علی کے قبضے میں تھی. تو حضرت علی کی جب اپنی حکومت آئی تو انہوں نے کیوں نہ دی؟ علی حضرت فاطمہ فوت ہو چکی تھی. فوت جب ہو چکی تھی ان کے بیٹے تو زندہ تھے, تو وراثت فاطمہ کے بعد کس کو پہنچنی تھی؟ بیٹوں کو. تو حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ وقت ہے تو انہوں نے وہ زمین ان کو کیوں نہیں دی؟ اب وہ حیران. تو میں نے یہ کہا بتاؤ کیوں نہیں دی؟ تو مولوی بھی ہوتے ہیں بات بنانے میں تو ستاروں تک پہنچتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی, کہنے لگا جی اہل بیت کی شان بہت اونچی
حسن حسین کی شان بہت اونچی، جو زمین حضرت اما فاطمہ سے وہ نہ دی گئی، چھین لی گئی، پھر پہلی خلافت میں دوسری میں چھین لی گئی، اب علی کے پاس آئی تو ہے، لیکن حضرت علی اگر دے دے فاطمہ کے وارثوں کو تو یہ اہل بیت کی شان ہے کہ جو زمین اتنی جھوٹی ہو چکی، جو زمین اتنی جھوٹی ہو چکی اور اس پر کئی حکومتیں گزری، تو اب اہل بیت کی شان ہے کہ وہ چھینی ہوئی چیز اور جھوٹی چیز کو لیتے نہیں، اس لیے نہیں دی کہ اہل بیت جھوٹی چیز کو نہیں دیتے، میں نے کہا پھر خلافت کیوں لے لی نہیں سمجھ کہ خلافت بھی تو چھین لی تھی نا تمہارے عقیدے میں، تو جب چوتھے نمبر پر خلافت ملی وہ کیوں لے لی؟ بزرگوں کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کچھ کچھ کرتے رہے کبھی کچھ کرتے، ایسا بے ادبی کا تصور نہیں ہمارے یہاں، بے ادبی کا تصور نہیں کرنا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب تم کوئی اصول بناتے ہو تو ایک بات ہے، سنو لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے۔ میں نے ان کے علماء سے، بڑے ذمہ دار علماء سے مناظرے بھی کیے، میری ایک ہی اپیل ان سے رہی کہ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہو، یہ نہیں کہ دلائل بات کرنے میں تمہارا معیار ہو اور سننے میں اور ہو۔ ہم بالکل کھلے دل سے کھلے ہار سے ہم سامنے آتے ہیں، اور میں نے اب بھی کسی بزرگ پر کوئی ذاتی حملہ کیا، کوئی اعتراض کیا، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی نہیں، اس لیے نہیں محتاج زیور کے جنہیں خوبی خدا نے دی۔ زیور پہن کر اپنا حسن بنانا، زیور پہن کر اپنا حسن بنانا، یہ انہی کا کام ہے کہ جن کا حسن فطری نہ ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے موقع دیا، ہم نے صحابہ کی عظمت پر دن رات اذانیں دی ہیں، باروں بار میں دوڑے ہیں، سمندروں کے فاصلے طے کیے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اہل سنت والجماعت یہی ایک عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل مطابق صحیح ہے، اسی میں اعتدال ہے اور اسی میں جوڑ ہے، اسی میں جوڑ ہے، اسی میں کسی کو چھوڑنا نہیں۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے علی مردہ کو چھوڑنا نہیں، ان کی شان میں جو بے ادبی کرے وہ سنی نہیں، تو بات تو بڑی ضروری کرنی تھی، لیکن وقت گزر رہا ہے، رات کی نابیں سمٹ رہی تھی، دل تو چاہتا ہے کہ اس پر فجر کی اذان ہو جائے، لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں ہم پہلی دفعہ پھنسے ہیں، پھنسے نہیں کیا بولوں کہ پہلی دفعہ قابو آئے ہیں اور آپ بڑی مشکل سے ہم عشاء تک ہی پہنچ رہے ہیں اور تم صبح سے ڈرا رہے ہو۔ تو یہ آج والی بات جو تھی نا، جب مجھ سے سہیل صاحب نے وقت لیا یہاں آنے کا، تو میرا دل ایک بات چاہتا تھا کہ جب میں نے آنا ہی ہے مانچسٹر سے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس مجلس میں بابا عبدالرحمن بھی ہوں، ویسے تو میں نے کہا کہ یہ بھی ہو، انہوں نے پیدا کر لیا باہر جانے کا، تو فقیر کے دل سے ایک صدا نکلی، جس کی تصدیق مجھے اب میں آج جب آیا تو یہ ادھر سے آ رہے تھے، میں نے کہا یہ کہتے میں جا رہا ہوں تو یہ آ کیوں رہے؟ میں نے کہا آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں حضرت عمر کے حضور میں اپنے عقیدے پیش کرنے کے لیے کہ ان کو جو پیغمبر نے بلایا خدا سے صدا کی تو خدا نے بھیج دیا، میں نے آج کی مجلس کے لیے ان کو یہاں بلایا، ان کا جو بھائی جان چھوڑ دیا، وہ یاد ملا جی فلائٹ ہی نہیں ملی، لیکن یہ ان کو میں یہ نہیں کہوں گا، پتہ نہیں یہ بزرگوں پر اتنا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور ان فقے میں ہوتا تو کہتے کہ یہ تو ولی کامل ہے، ولی کامل، لیکن ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اصولوں کو یاد رکھو۔ میں نے آج کے اس اجتماع میں آپ کے سامنے 6 اصول بیان کیے، آئندہ کا بھی موقع ملا تو پھر 6 میرے پاس
18 اصول ہیں جن کے ساتھ میں سنیوں کو سنی بناتا ہوں. سبحان اللہ. آپ سنی ہیں بائی ریس ناٹ بائی فیتھ. آپ سنیوں کا پیدا ہوئے آپ سنی ہیں, یہ بھی مبارک ہے, یہ بھی مبارک ہے. لیکن یہ کہ صحیح سنی بننے کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہے. وہ معیار کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. انہوں نے چن کر صحیح عقائد جو ہے وہ ہمارے آگے رکھے, تو ہم عقائد میں ان کو امام کہتے ہیں. ان کی فقہ مانتے ہیں, لیکن بڑی فقہ کون سی ہے؟ عقائد کی. اسی لیے ان کی عقائد کی کتاب بنانا فقہ اکبر. معلوم ہوا کہ فقہ بھی دو ہے, ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے. عقائد کو بناؤ, اکبر فقہ پاؤ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس مجلس میں یا اللہ اے پروردگار, کوئی بات زبان سے ایسی نکلی جس سے تو راضی نہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہم نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایک اصطلاح کی ہے, اور جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مختلف استعداد کے ہیں. ہم جو کالجوں میں پڑھاتے تھے تو بی اے کو پڑھانا آسان ہے, کیوں؟ اس میں کوئی پرندے کا بچہ نہیں بیٹھا ہوتا. لیکن ایک ایسے مجمع میں جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں, تو یہ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ سمجھانے کی توفیق فرمائے. اے اللہ تو قبول فرما. پاک نبی کا صدقہ ہمیں یہ دین ملا, ان پر کروڑوں درود و سلام فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکر الذاکرون وکلما غفر ذکر غافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. یا اللہ جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ان سب کو اہل سنت والجماعت طریقے کی موافقت اور مطابق رہا فرما. اسی عقیدے پر زندہ رکھ, اسی عقیدے سے قبروں میں اترنا نصیب, اور اسی عقیدے کے ساتھ میدان حشر میں اٹھیں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خوف سے یہ باتیں بھی پہنچا دی, دل کی سزا بھی بیان کی. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. جو سوالات کسی نے بھیجے ہوں ان کے جوابات صرف 1-2 منٹوں میں 5-6 منٹ میں سے زیادہ بات نہیں رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ کو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا؟ کس تاریخ کو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا؟ جواب دے دوں, بنایا ہی نہیں تھا. تاریخ کیا بتاؤں؟ خلیفہ نہیں. انہوں نے امامت کے لیے چنا ابو بکر کو. اگر اس کو خلیفہ بنانا کہتے ہیں تو بنایا ان کو. تو مجھے پوچھا حضرت علی کو کس تاریخ کو خلیفہ بنایا تھا, تو جواب صحیح کیا ہے کہ بنایا ہی نہیں تھا تم کو. تو اس طرح کہ جس کے ایک نکاح تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. تو کسی پوچھا بھائی ان کا نکاح کب ہوا, تو جواب تو ہوا ہی نہیں, تو ویسے کہ نکاح کب ہوا. اور طریقہ خلیفہ بنایا. ایک بات یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب شیعہ کی عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 17 ذوالحج کو بنایا تھا, کہ حجۃ الوداع کے بعد حضور واپس لوٹ رہے تھے تو رستے میں غدیر خم پر ایک تالاب تھا, رستے میں اس کے کنارے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں خلیفہ بنایا. تو جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب حضور عرفات میں تھے اور ہزاروں لاکھ کے قریب لوگوں کا پاک باز انسانوں کا اجتماع تھا, تو خلافت جیسا اعلان کرنا تھا تو وہاں کرنا تھا یا رستے میں تالاب کے کنارے؟ بھائی بنیادی اعلان کہاں ہوتا ہے؟ اسے چونکہ تاریخ پوچھ کے میں تاریخ بتاتا ہوں. تو غدیر خم پر جب آپ ٹھہرے اور اس شیعہ کے عقیدے کے مطابق بنایا, تو اس دن تاریخ کیا تھی؟ یاد رکھیں 17 ذوالحج. اب ان کو جب وہاں خلیفہ بنایا تو یہ خلافت کوئی اصول دین میں دے گا یا انتظامی؟ بتائیے, انتظامی ہے یا اصول دین؟ انتظامی. تو دین مکمل کب ہوا تھا؟ کہو 9 ذوالحج کو, جب آپ میدان عرفات میں تھے. آج ہوتی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل کب ہوا؟ 9 کو.
اور خلافت کب ہوئی؟ 17 کو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو 17 کو خلافت ہوئی تو کم تم یہ تو مان لو کہ اصول دین میں سے نہیں. اگر اصول دین میں سے ہوتی تو 9 سے پہلے ہوتی. تو جب ایک موقع پر میں نے یہی کہا نا کہ یہ پہلے، تو انہوں نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے جی یہ آج پھر دوبارہ اتر آئی. تو اب دین مکمل ہوا 17 کو. تو پہلے والی بات، تو میں کہا پہلے کی بات خدا نے کی ہے کہ الیوم، آج میں مکمل کر دی، تو کیا خدا نے غلط کہا تھا؟ تو وہ جواب کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے بہتری ہوگی، لیکن ہوا تو اسی طرح ہوا تو اسی طرح. خدا ایک بات کہتا ہے آج، اور اس دن تھی 9 اور کہا آج دین مکمل. اور امام اور ان کے علامہ کلینی نے بھی امام باقر کی روایت نقل کی کہ یہ جو ہے نا 17 تاریخ کو، یہ 9 تاریخ کو الیوم اکملت لکم دینکم اتری تھی. اس پر متفق ہے امام باقر بھی. اب یہ جو 17 کو دین خلافت بنی اور پھر یہ آیت اتری، تو دوبارہ آیت اتری ہوئی تھی. پہلے کیا خدا بھول گیا تھا؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ خدا بھولتا نہیں. اس کو بدا نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں. تو یہ جواب ہو گیا کہ نا. اچھا ایک جواب کہ علی کی خلافت میں، حضرت علی کی خلافت میں ابو بکر کی امامت کیوں؟ بھائی ہم تو امامت کو ایک انتظامی مسئلہ سمجھتے ہیں. ابھی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا امامت کی، تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، کوئی انتظامی مسئلہ نہیں. آگے ایک سوال کہ حضرت علی نے قلم دعات حضور کو کیوں نہ پیش کیا؟ حضور نے آخری وقت میں کہا تھا کہ قلم دعات لاؤ، تو حضرت علی نے کیوں نہ پیش کیا؟ حضرت علی خود اس کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں امرنی، مجھے حکم دیا تھا حضور نے، ان آتی ہے کرتاس، کہ میں کاغذ لاؤں، لیکن میں کیوں لینے نہیں گیا؟ حضور کو تکلیف تھی تو مجھے ڈر تھا کہ میں کاغذ لینے جاؤں تو حضور کی وفات نہ ہو. تو میں حضور کی حاضری کی خاطر کر، تو اس لیے اگر قلم دعات آپ کو نہیں دیا گیا تو حضرت علی کی بے ادبی نہ کریں، حضرت علی پر کوئی الزام نہ لگائیں کہ کوئی قلم دعات نہیں دیا. سوال کیا اس وقت حضرت علی کو خلافت دی جا سکتی تھی؟ پر خلافت تو دی نہیں، یہ تم نے بنائی اپنی بات. خلافت انتظامی مسئلہ ہے، اس نے بتایا حضرت علی نے کہ حضور کی جب وفات ہوئی ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا جس کو اللہ کے رسول نے دین کے لیے چنا تھا. تو وہ تو اس طرح کوئی آسمانی خلافت تو ہے ہی نہیں. یہ حضرت حسین کو شہید شمر نے کیا، تو شمر کو مارنا چاہیے، تو یہ شیعہ اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں؟ مارتے ہیں؟ تو پھر ان کو پوچھو کیوں مارتے؟ مجھے کیوں؟ مجھے کیوں؟ کہ جی مارا شہید تو کیا تھا شمر نے، تو چاہیے تھا شمر کو مارنا. تو یہ جب وہ دن آتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ توازن کے لیے. آگے جو بات ہے وہ اس موضوع سے نہ ابو بکر تعلق ہے نہ خلافت. نماز کے مسئلے سے، تو میں نماز کے مسئلوں کے لیے تو آپ کی یہ مدد سے دعا مانگیں. لا الہ الا